لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، پروگرام درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں. الحمدللہ آج سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کا درس ہے، اور یہ آیت ہمیں اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے، اسلامی تقویم کے حوالے سے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے. اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے درس کے اندر گفتگو ہوگی. آیت کا ترجمہ اور تشریح سے پہلے میں ناظرین کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اللہ اس نئے سال کو امن اور ایمان والا سال بنا، سلامتی اور اسلام والا سال بنا، اور رحمان کی رضامندی والا سال بنا، اور شیطان سے حفاظت اور بچاؤ والا سال بنا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سال بنائے. اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس سال ہم سب کے گھر بار کے اندر، مال کے اندر، والدین اور اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے. تو جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اسلامی کیلنڈر کی گویا کہ ایک لحاظ سے بنیاد فراہم کی گئی ہے. فرمایا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ ایک تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر جو اسلامی کیلنڈر ہے، جو اسلامی تقویم ہے، اس کے اندر 12 مہینے ہیں. اور ویسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سورج بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور چاند بھی اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی جو ہے وہ مخلوق ہے. تو والشمس والقمر بحسبان، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی تخلیق ہیں. تو سورج کا کیلنڈر بھی اللہ کا ہے اور چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا ہے، اور دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. والشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حساب کے لیے ان کو جو ہے وہ بنایا. جس طرح دنیا کے اندر انسان کو بھیجا گیا، تو جس طرح اس کو آکسیجن کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، خوراک کی ضرورت تھی، باقی ضروریات زندگی کی ضرورت تھی، اسی طرح اس کو ٹائم مینجمنٹ کے لیے ایک کیلنڈر کی بھی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو ہمارے حساب کے لیے، کیلنڈر کے لیے جو ہے وہ بنایا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کیلنڈر غیر اسلامی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کیلنڈر غیر اسلامی ہیں. اس لیے کہ ہمارے دین کے اندر اسلامی ہجری کیلنڈر اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور سورج کو بھی دیکھا جاتا ہے. مثلا عبادات کے لیے ہم سورج کو دیکھتے ہیں. اب فجر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، ہم سورج کو دیکھیں گے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہم نے فجر ادا کرنی ہے، گویا ہم نے سورج کو دیکھ کر اپنی نماز جو ہے وہ پڑھی.
اگر سورج نکل گیا تو ہماری نماز گویا قضا ہو گئی۔ اسی طرح ظہر کی نماز ہم سورج دیکھ کر پڑھتے ہیں کہ جب نصف النہار کے بعد سورج جو ہے وہ ڈھلتا ہے تو اس کے بعد ظہر کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ عصر کے وقت بھی ہم سورج کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہم جو ہے وہ نماز عصر جو ہے وہ ادا کریں۔ مغرب ادا کریں گے تو وہ بھی سورج دیکھیں گے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو ہمارا افطار بھی ہوگا اور ہماری مغرب کی نماز بھی ہوگی۔ تو ہم یعنی عبادات کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سورج کو دیکھ کر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ البتہ جو باقی کچھ عبادات ہیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے کیلنڈر کو پسند فرمایا۔ رمضان کے روزے ہم چاند کے کیلنڈر کو دیکھ کر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف چاند کے کیلنڈر کو دیکھ کر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حج جو ہے وہ چاند کے کیلنڈر کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو دونوں کیلنڈر کو ہمارے دین کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسلامی عبادات کے لیے اور امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیلنڈر کو جو ہے وہ پسند فرمایا، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ خاص برکات ہیں۔ مثلاً باقی جو کیلنڈر ہیں وہ فکس ہیں، لیکن جو اسلامی کیلنڈر ہے، جو ہجری کیلنڈر ہے، وہ ہر سال اس میں 10 دن کم ہوتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم موازنہ کریں دوسرے کیلنڈر کے ساتھ، شمسی کیلنڈر کے ساتھ، تو اس کا فائدہ ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جتنی بھی عبادات ہیں وہ روٹیٹ ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم نے مئی کے مہینے میں بھی روزے رکھے، ہم نے جون کے مہینے میں بھی روزے رکھے، ہم نے جولائی کے مہینے میں بھی روزے رکھے، ہم نے اگست کے مہینے میں بھی، ستمبر میں بھی، اکتوبر میں بھی، نومبر میں بھی، دسمبر میں بھی، جنوری میں بھی، فروری میں بھی، یعنی پورا سال گویا کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جس کے اندر ہم نے روزے نہ رکھے ہوں۔ تو اس کیلنڈر کی برکت سے گویا کہ ہمارا سارا سال عبادت بن گیا۔ سال کا ہر دن کسی نہ کسی دن ہم نے کسی نہ کسی وقت میں اس کے اندر روزہ رکھا ہوگا۔ ہر رات وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کیلنڈر روٹیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم نے جون میں بھی کیے، مئی میں بھی کیے، اگست میں بھی کیے، ستمبر میں بھی کیے، تو گویا کہ پورا سال ہماری عبادات روٹیٹ ہوئیں۔ تو گویا سال کا ہر دن بابرکت دن ہے، اور سال کی ہر رات بابرکت رات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لیلۃ القدر کسی زمانے میں کسی وقت وہ ہوئی ہو، اور جو دن ہر روز کا دن کسی نہ کسی وقت وہ یوم عرفہ ہوگا، کسی نہ کسی رمضان کا حصہ ہوگا۔ تو کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے اور کوئی بھی رات منحوس نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ہم خواہ مخواہ، وہ ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے، جس طرح ایک کیلنڈر بنایا گیا ہے ستاروں کا کیلنڈر، جو کہ ایک بالکل مصنوعی اور اختراعی چیز ہے اور ایک شرکیہ عقائد پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے آدمی جو کمزور عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں فلاں دن پیدا ہو گیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، یا فلاں دن نعوذ باللہ منحوس دن ہے۔ تو اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کی نفی جو ہے وہ کی گئی۔ اور پھر باقی کیلنڈرز کے اندر تھوڑا ان کا جو نسبت تھی وہ غیر اللہ کی طرف تھی، تو اس وجہ سے یہ کیلنڈر جو تھا اس کے اندر خالص جو تمام جو ہے وہ شرکیہ عقائد اور ان چیزوں کی نفی جو ہے وہ کی گئی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جو سن ڈے ہے، یہ اصل میں سن گاڈ ڈے تھا، یا مون جو ہے یہ اصل میں مون گاڈ ڈے تھا، تو ان کی نسبت دوسرے جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف تھی، شرکیہ عقائد کی طرف تھی۔ اسی طرح بکرمی کیلنڈر وہ جو ہے ایک خاص شخصیت کے جو ہے وہ فتح کی جشن کا دن کے طور پر جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان چیزوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اسلام ان سارے عقائد کی، ان سارے توہمات کی نفی کرتا ہے، تو اس وجہ سے ایک ضرورت تھی کہ ایک ایسا کیلنڈر جو ہے وہ ہو جس کے اندر ہم خالص طور پر اپنی عبادات کو جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو اس کے اندر پھر ہمارے لیے خاص برکات بھی ہیں۔ اس چاند کے کیلنڈر کا ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے سے ڈیٹ فکس نہیں کی جا سکتی۔ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر جو ہے وہ عید جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی خاص حکمت ہے اور اس کے اندر بھی خاص ایکسائٹمنٹ ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ہمیں آخر تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے، اور جب یہ شام کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد یہ خبر بریک ہوتی ہے کہ کل رمضان کا روزہ ہے، تو ہمارے پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، جسم کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک فیلنگ ہے جو اس کیلنڈر کی برکت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب عید آتی ہے تو ہمیں شام تک یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کل روزہ ہے یا کل عید ہے، اور جب اچانک ایک جو ہے وہ خبر ہمیں ملتی ہے کہ کل روزہ ہے،
تب بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور روزہ جو ہے وہ عطا فرما دیا، یا عید کی خوشی بھی ہمیں مل جاتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی ایک جو ہے وہ کی طرف سے ادا کی جانے والے فریضے روزے کو جو ہے وہ ہم نے پورا کر لیا۔ تو یہ ایک ایکسائٹمنٹ اس کے اندر ہے، اس کے اندر تھوڑا ایڈونچر ہے، بندے کو سرپرائز ملتا ہے، اور اس وجہ سے ایک خاص جوش و خروش جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے ایک سالوں پہلے سے ایک تاریخ فکس ہے تو ہمیں اتنی شاید خوشی جو ہے وہ نہ ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس آیت مبارکہ کے اندر گویا کہ ہمیں بڑی خوبصورت انداز کے اندر اسلام کا جو تقویمی نظام ہے، تقویمی کیلنڈر ہے، تقویم ہے، اس کا بارے میں ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا۔ اس کے اندر 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، منہا اربعۃ حرم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حالت پر، جس دن وہ اس کو تخلیق کیا گیا آسمان و زمین کو، جس حالت پر تھا آج وہ دوبارہ اسی حالت کے اندر آ چکا ہے۔ اور اس کے اندر فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور اس کے اندر 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے، یعنی رجب کا، ذی القعد، ذو الحج اور محرم، یہ لگاتار مہینے ہیں۔ اور اس کے اندر حرمت سے 2 جو ہے وہ چیزیں مراد ہیں۔ حرمت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حرم ہے، حرم مطلب سیکرڈ، مطلب مسجد حرام کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی مقدس احترام والی جگہ ہے۔ ایک حرام کا لفظ یہ ہے کہ وہ ناجائز ہے، تو یہ ان معنوں میں نہیں ہے، یہ حرمت کے معنوں کے اندر استعمال کیا گیا۔ مثلا حرم کعبہ ہم کہتے ہیں، کعبہ شریف کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہ بلیسفل ہیں، بلیسڈ ہیں۔ اسی طرح حرم نبوی کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ کے ماحول کو اور اس کی سراؤنڈنگز کو حرم الشریف کہا جاتا ہے۔ تو اس حرم کا جو روٹ ورڈ ہے یا محرم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حرم یعنی سیکرڈ کے معنوں کے اندر ہے۔ تو یہ 4 مہینے اسلام نے ان کو سیکرڈ قرار دیا، اگرچہ یہ زمانہ جاہلیت سے محترم چلے آ رہے تھے، تو اسلام نے اس حرمت کو برقرار رکھا۔ اور اس کے اندر ایک حرمت لڑائی کی بھی تھی، قتال اور جدال کی بھی تھی، کہ لڑائی ان مہینوں کے اندر منع تھی۔ اور اہل عرب بھی حج کے مہینوں کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھتے تھے کہ تاکہ جو حاجی لوگ آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ مہینوں کے لیے اگر جنگ ہو رہی ہوتی تو اس کو روک لیا جاتا تھا، تو سیز فائر ہو جاتی تھی۔ اور وہ ذی القعد جس مہینے کے اندر حاجی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ذی الحج جو حج کا ایکچوئل مہینہ ہے، حاجی لوگ حج کرتے ہیں، اور پھر محرم جس کے اندر حاجی لوگ واپس اپنے ملکوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر جا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے بڑے اہم تھے امن کے حوالے سے، تو اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اگرچہ وہ جو اصل بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جو فرض حرمت ہے وہ تو منسوخ قرار دی گئی، لیکن اب بھی یہ ڈیزائریبل ہے کہ ہم ان مہینوں کا احترام دوسرے مہینوں سے زیادہ کریں۔ اور حرمت کے اندر پھر یہ ہے کہ احترام کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ان کے اندر ہم اللہ کی زیادہ عبادت کی کوشش کریں، اور اس کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچیں، ان کے اندر گناہوں سے جو وہ بچیں۔ منہا اربعۃ حرم۔ تو ایک وجہ یہ تھی کہ حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور ان مہینوں کو حرمت والے قرار دے کر، اور پھر جو ایک چوتھا مہینہ ہے وہ رجب، وہ الگ ہے، ان 3 مہینوں سے الگ ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگوں کا ایک عموماً ٹرینڈ تھا اس زمانے میں کہ وہ رجب کے اندر دوران سال ایک دفعہ عمرے کے لیے آتے تھے، یعنی حج کے سیزن میں حج کرتے تھے جو حاجی لوگ آتے تھے، اور پھر رجب کے مہینے میں وہ عمرے کے لیے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو ان کی سہولت کے لیے اس مہینے میں بھی جنگ کو سسپینڈ کیا جاتا تھا اور جنگ کو معطل کیا جاتا تھا، تاکہ جو عمرہ کرنے والے معتمرین ہیں وہ آسانی کے ساتھ سفر کر کے بیت اللہ شریف کی زیارت جو ہے وہ کر سکیں۔ تو ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا ان 4 مہینوں کی حرمت کا، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ تھا۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت اہم چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، اور اس کے اندر ان آیات کے اندر یہ سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام امن اور سلامتی والا دین ہے۔ اسلام حد المقدور کوشش کرتا ہے کہ جنگ کو جو ہے سسپینڈ کیا جائے، سیز فائر کی جائے اور جنگ نہ ہو۔ اور اس کے اندر ایک اہم چیز جو اسی آیت کے اندر آگے جو ہے وہ بیان کی گئی کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ دین کے اندر کمی بیشی کرنا، دین کے احکامات کے اندر رد و بدل کرنا،
یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ ان مہینوں کا احترام لازم ہے، تو ہم ان مہینوں کا احترام کریں۔ تو یہ تو ایک مثال بیان کی گئی، ورنہ پورا دین اور پوری شریعت اور پورا اسلام، اس کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بے نہیں اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ تو اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنائیں، نہ کہ یہ ہے کہ شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو دین کا فالوور بنائیں، نہ کہ یہ ہے کہ دین کے اندر رد و بدل کر کے اس کو اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ بدل جو ہے وہ دیں۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آگے ان آیات کے اندر اور اس صورت کے اندر یہ چیزیں جو بیان کی گئیں کہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، کہ جو بعض دفعہ باطل ہوتا ہے اس کے اندر بہت گلیمر ہوتا ہے، بہت کشش ہوتی ہے، بہت اٹریکشن ہوتی ہے، تو ان کو ان کے اعمال جو ہے ان کے لیے مزین کر دیے گئے۔ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں ظاہری طور پر نہیں دیکھنا کہ کس چیز کے اندر چمک دمک زیادہ ہے، کس چیز کے اندر گلیمر زیادہ ہے، کس چیز کے اندر کشش جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارا ایک معیار ہے اور اس معیار کے مطابق ہم دین پر جو ہے وہ عمل کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارا عمل، دینی عمل، اس کے اندر بظاہر کوئی اٹریکشن نہ ہو، ایک خشک جو ہے وہ چیز ہو، ایک جو ہے بعض دفعہ ہم مشکل ہو، مثلا فجر کے وقت اٹھنا بھی ایک مشکل ہے، اسی طرح نماز کے لیے اٹھنا، فرائض کی پابندی کرنا، اور باقی جو ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، بظاہر ان کے اندر مشکلات نظر آتی ہیں، بظاہر ان کے اندر انسان کے لیے انکنوینئنس ہے، لیکن اس کے اندر اجر ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی جو خوبصورت جو ہے وہ دین دیا، اس کے اندر اتنا خوبصورت جو ہے وہ ہمیں کیلنڈر دیا گیا۔ تو یہ جب ہجری کیلنڈر اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن کے اندر جو رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیلنڈر ہمیں دیا، اس کے اندر کیا برکات ہیں، اس کے اندر کیا ہمارے لیے فوائد ہیں۔ اور پھر جب ایک سال گزرتا ہے اور ایک نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب جو ہے وہ کیا جائے۔ وزنو قبل ان توزنو، اس اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، یعنی قیامت والے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، قیامت والے دن جو ہے وہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوگا، اس حال میں کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، کہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی بیریئر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ انسان براہ راست اپنے رب کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوگا اور اس کو اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور انسان دائیں طرف دیکھے گا اور سوائے اس کو اپنے اعمال کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا اور اس کو سوائے اپنے اعمال کے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پیچھے دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اپنے رب کی حضور اس نے کھڑا ہونا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے کہ یہ ہر سال جو آیا ہے، نیا سال آیا ہے، یہ ہمیں ایک یاد دہانی دلاتا ہے، یہ ہمیں ایک ریمائنڈر دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک سال کم ہو گیا، ہم اپنی موت کے ایک سال مزید قریب ہو گئے، ہم آخرت کے ایک سال مزید قریب ہو گئے، دنیا کے اندر ہماری جو بقیہ عمر ہے وہ کم ہو گئی۔ تو ہر دن ہمارا زندگی کا ایک دن کم کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، ہر سال جب نیا آتا ہے تو ایک سال گویا ہماری زندگیوں سے کم ہو گیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ یا ابن آدم، کہ انسان تو کچھ نہیں ہے سوائے چند ایام کے، یو آر نتھنگ بٹ اے نمبر آف ڈیز، تمہاری حیثیت، تمہارا جو جسم بنا ہے، تمہارا جو اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو تمہیں کچھ دن دے کر بھیجے ہیں، 1000 دن، 2000 دن، 3000 دن، 50,000 دن، یہ وہ تمہارے بس لمیٹڈ نمبر آف ڈیز ہیں، وہ مخصوص تعداد میں اللہ نے تمہیں دن دیے ہیں۔ جب ایک دن گزرتا ہے تو گویا تمہارے جسم کا ایک حصہ فوت ہو گیا، ایک حصہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کاؤنٹ ڈاؤن گویا ہماری شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دن ہر مہینہ، ہر ہفتہ،
ہر مہینہ ہر سال ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو۔ فراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو۔ تو یہ نیا سال ہمیں جو ہے وہ یہی یاد دلاتا ہے کہ سال تو آتے رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اسلامی مہینوں ان عدت الشہور جو کہ آج کے درس کا موضوع بھی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس کے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں محرم جو ہے یہ بڑے احترام والا مہینہ ہے، اور یہ بڑی اہمیت والا بھی مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل نفلی روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو محرم الحرام کے اندر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، تو پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے جو اس کو نفل اور سنت جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو اس کے اندر یعنی جب عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور جس طرح اسلام کی یہ حکمت ہے کہ ہر حکم کو گریجولی جو ہے وہ نافذ کیا گیا، یہ نہیں کہ یکدم ایک بہت سخت حکم دے دیا گیا، بلکہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ احکامات دیے گئے، تاکہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ چینج کو یکدم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ مختلف لیولز کے ساتھ وہ آگے امپرومنٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اسلام کے جو احکامات ہیں، مثلا شراب کا جو حکم دیا گیا تو وہ بالکل فوراً حرام نہیں قرار دی گئی، بلکہ اس کے اندر ہمیں وہ پہلے کہا گیا کہ جب نماز کے اندر ہو تو حالت نشہ کی حالت کے اندر نہ ہو، بلکہ جو ہے تو بالکل اسی طرح روزوں کے اندر بھی پہلے صرف ایک روزہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، اور پھر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے، اس کے اندر بھی 2-3 سٹیپ جو ہے وہ مراحل کے اندر اس کا نفاذ بھی کیا گیا۔ مثلا پہلے مرحلے کے اندر یہ ایک اوپن اجازت تھی، انسان کو چوائس تھی، چاہے وہ روزہ رکھے اور چاہے فدیہ دے کر روزوں سے فدیہ دے دے اور روزے نہ رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو پہلا یہ فرض تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلے مرحلے کے اندر فرمایا گیا کہ نہیں، سب نے روزہ رکھنا ہے، ہاں کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، اور ہاں کوئی ایسی بیماری ہے جو بالکل irreversible ہے، اور اسی طرح عمر کے آخری حصے میں انسان پہنچ چکا ہے جہاں پہ بہت زیادہ جسم جو ہے اس کے اندر بیماریاں ہیں، ڈائبیٹک ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا طویل عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کو پھر فدیے کی اجازت دے دی گئی۔ تو گویا کہ رمضان کے روزے بھی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کیے گئے۔ تو اسی طرح جب عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا اور پھر جب رمضان کے روزے آئے فرض کیے گئے تو اس کو سنت قرار دیا گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے مقامی لوگ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ھذا یوم صالح، دس از اے رائچس ڈے، یہ بہت مبارک دن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، تو یہ ہماری بہت بڑی خوشی کا دن ہے، تو اس خوشی میں ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرق پیدا کرنے کے لیے کہ یہ نہیں ہے کہ سب باقی تہذیبوں کے ساتھ، سویلائزیشنز کے ساتھ اور باقی کلچرز کے ساتھ ہم مکس اپ ہو جائیں، ہم اپنا تھوڑا ڈفرینس اور اپنی الگ آئیڈینٹی رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید فرمائی کہ جو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ 2 روزے رکھے گا، ایک
دن پہلے ملا سکتا ہے یا ایک دن بعد کے اندر ملا سکتا ہے. مثلا 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے گا یا 10 اور 11 محرم کا جو ہے وہ روزہ رکھے گا. تو اس حوالے سے اس سال جو ہے عاشورہ 25 جون کو بن رہا ہے، اگلی جمعرات کو بن رہا ہے. تو جو ناظرین کرام روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ 24 اور 25 جون اگلے بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں، یا 25 اور 26 یعنی اگلے جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھ دیں. اور اس کے اندر پھر میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ نوافل کے اندر جو ہے وہ جبر نہ کی جائے. جو رکھنا چاہتا ہے رکھے، ثواب ملے گا. جو نہیں رکھنا چاہتا تو زبردستی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ملتے ہیں. کال کا سلسلہ بھی انشاءاللہ اوپن ہوگا. اگر آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، پروگرام درس قرآن کے اندر دوبارہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں. ابھی اس سیگمنٹ میں آپ کال کر کے اپنا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آج کا درس جو ہے وہ محرم الحرام، حرمت والے مہینے، اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے تھا. ہجری کیلنڈر، اس کی میں اہمیت کو جو ہے وہ بریک سے پہلے جو ہے وہ بتا رہا تھا. اور اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے، جیسا میں ذکر کر رہا تھا کہ اسلامی مہینے، اسلامی تقویم اور اس کے اندر ہجرہ کا کیلنڈر، کہ اس کا جو آغاز ہوا، اگرچہ یہ کیلنڈر تو شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی اس کو کیلکولیٹ کیا گیا، پھر طوفان نوح سے بھی اس کو کیلکولیشن جو ہے اس کی جو ہے وہ کی گئی. اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو وہاں سے بھی اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ ہوئی. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ قریب کے اندر عام الفیل کے اندر سے اس کی بھی کیلکولیشن جو ہے وہ کی جاتی تھی. تو جب اسلام کے اندر ہجرہ کا کیلنڈر کو جو ہے شروع ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کی دوبارہ کیلکولیشن جو ہے وہ کی. تو اس وقت جو مشورہ ہوا صحابہ کرام کے ساتھ، تو اگرچہ بہت ساری تاریخیں ہمارے سامنے آئیں، بہت ساری تجاویز وہاں پر جو ہے وہ دی گئیں. ایک تجویز یہ دی گئی کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال سے جو ہے وہ شروع کیا جائے. ایک تجویز یہ تھی کہ اس کو پہلی وحی کے دن سے جو ہے وہ شروع کیا جائے، اس لیے کہ وہ بھی بہت ریمارکیبل جو ہے وہ دن تھا، بہت جو ہے وہ خاص دن تھا. 500 سال بعد جو ہے آسمانی رابطہ جو ہے وہ بحال ہوا، بڑا خاص دن تھا. ایک تجویز یہ آئی کہ اس کو یوم عرفہ، حجت الوداع کے دن سے جو ہے وہ شروع کیا جائے، اس لیے کہ اس دن جو ہے وہ دین جو ہے وہ مکمل ہوا تھا اور دین کی تکمیل ہوئی تھی. تو وہ بڑا جو ہے وہ عالی شان جو ہے وہ دن ہے. ایک تجویز یہ تھی کہ لیلۃ القدر کی رات جب جو ہے قرآن جو ہے وہ شروع ہوا تو اس وہاں سے جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو یہ ساری تجویزیں تھیں، اور اس کے اندر ایک تجویز یہ تھی کہ اس کو ہجرت سے کے سال سے جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سال سے اس کو شروع کیا. اب خاص اندازہ لگائیے گا کہ ان کتنے بڑی چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اسی طرح جو ہے وہ حجت الوداع، حج کا دن، یوم عرفہ کا دن، دین کی تکمیل کا دن، قرآن کے شروع ہونے کا دن، قرآن کے نازل ہونے کا دن، یہ کتنے مبارک دن تھے. لیکن اس کے اندر ہجرت کے دن کو جو ہے وہ سال کو چنا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے کے اندر قربانی دینا، جان کی، مال کی اور گھر بار چھوڑنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور پھر اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ فرمائیں تو کیسا آپ پہ مشکل وقت آیا کہ اپنے شہر والے، اپنی برادری والے، اپنی قوم والے اتنے مخالف ہو گئے کہ ان کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو برتھ پلیس تھی اس کو چھوڑنا پڑا، مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا. اور آپ نے یہ کوئی فیصلہ کوئی خوشی سے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ جب الوداعی نظر دوڑا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف پر نظر دوڑائی اور بڑے مطلب دلی الفاظ کے اندر فرمایا کہ اگر مجھے یہ لوگ مجبور نہ کرتے تو میں اس جگہ کو نہ چھوڑتا. تو یہ
آپ وسلم کی محبت پھر بھی وہاں پہ رہی، اور اس کے لیے جو ہے وہ رہی، اور پھر آپ صرف ایک ساتھی کو لے کر، یعنی آپ کے ساتھ کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں، اور صرف ایک ساتھی کی انگلی پکڑ کر آپ کی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی قربانی دی، کتنا لمبا سفر پیدل طے کیا، قدم قدم پر جو ہے وہ آپ پر اپنی جان کا خطرہ تھا۔ تو اس وجہ سے جو مورخین ہیں، جو سیرت نگار ہیں، وہ جب سیرت کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ دو بڑے اہم ادوار کے اندر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ پہلا دور غار حرا سے لے کے غار ثور تک، اس کو ایک کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، اور پھر غار ثور سے لے کے حجۃ الوداع تک جو ہے دوسرا دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کو مدنی دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشکل حالات کے اندر کتنا بڑا فیصلہ کیا، اور پھر اندازہ لگائیے کہ اللہ نے آپ کی اس قربانی کو کتنا قبول فرمایا کہ وہ جو ہجرت تھی وہ گیٹ وے آف سکسیس بن گئی، یعنی پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا جو عزت کا اور فتح کا اور دین اسلام کی سربلندی کا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی برکات اس ہجرت کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اسلام کو دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، آپ کی امت کو جو ہے وہ ملیں، دین اسلام کتنی خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیلا، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو ہے وہ دعوت دی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان حالات سے پریشان نہ ہو سکتا ہے آج حالات مشکل ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ کے لیے دن تنگ ہوں، آپ کا وقت جو ہے وہ مشکل گزر رہا ہو، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی انسان نہ ہو جائے۔ وہ رب جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے، جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، جو سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، وہی رب جو ہے وہ آپ کے غموں کو خوشیوں کے ساتھ بدل سکتا ہے، وہ آپ کی بیماری کو شفا کے اندر جو ہے وہ بدل سکتا ہے، وہ آپ کے برے دنوں کو اچھے دنوں کے ساتھ جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی عبادت جو ہے وہ اچھے دنوں کا انتظار ہے، یعنی اگر آپ پر مشکل وقت ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے حالات کو جو ہے وہ بدلیں گے، اور آپ کو آپ کی جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کا آپ کو اجر جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے اگر یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کا کوئی سائن ہوتا تو یہ دیکھیے نا یہ کتنی مشکلات انبیاء علیہ السلام پر بھی آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مشکل وقت شیب ابی طالب کے اندر گزارا، اور پھر سب کچھ چھوڑ کر اپنا گھر بار چھوڑا، اور پھر مشکلات برداشت کی۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ آپ ناکام ہو گئے، کہ بالکل آپ تنہا رہ گئے، اور بالکل اپنا جو ہے وہ گھر بھی چھوڑ دیا، لیکن آپ اللہ رب العالمین نے اسی کی برکت سے پھر آپ کی اسی قربانی کو قبول کرتے ہوئے کتنا بڑا آپ کو اجر جو ہے وہ سے جو ہے وہ نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے میرا کہ جب قیام اللیل پڑھنا ہے تو اس کا جو نیت ہے سونے سے پہلے جو نفل پڑھنے ہیں اس کا نیت کیسے کرنا ہے، اور وہ عشاء کے کتنے دیر بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر آپ کو وہم ہو کہ آپ نے ایک سجدہ بس کیا ہے جی، اور بعد میں یاد آیا آپ کو، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے یا نماز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے دو سوال پوچھے، آپ پروگرام دیکھتی رہیں۔ جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن آپ کو سب چلنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان مسلمین کی مغفرت فرمائے، سب انسانیت کے حال پہ رحمت افزا فرمائے، آمین تو آمین۔ بہن آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ مجھے بتائیں کہ محرم نیا سال آپ سب کو مبارک ہو، وہ اس مہینے میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ 10 دن پہلے کیا سارے 10 دن میں روزے رکھنا چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ جی جو پہلا سوال تھا قیام اللیل کے حوالے سے، دیکھیے عشاء کی نماز کے بعد اور طلوع فجر کے درمیان
جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے وہ قیام اللیل ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر جو نماز رات کے آخری حصے میں عموماً سو کر ہم اٹھتے ہیں، تو رات کے آخری پہر میں تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی تو دونوں پر قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو عشاء کے بعد اگر آپ سونے سے پہلے قیام اللیل پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں، آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت 4 رکعت اس نیت کے ساتھ کہ میں قیام اللیل پڑھ رہی ہوں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ نیت کے بارے میں یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ اس کے اندر الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ نیت ایک استحضار کا نام ہے کہ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو، کہ اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے اندر پھر آپ اگر الفاظ کہہ بھی دیں تو اچھی بات ہے، لیکن الفاظ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تعین ہونا چاہیے کہ میں فرض نماز پڑھ رہی ہوں، سنت پڑھ رہی ہوں، کتنے رکعتیں ادا کر رہی ہوں۔ اس انسان کو تھوڑا شعور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز شروع کی 4 رکعت اور پھر نماز کے درمیان نیت کر لی کہ یہ میری عشاء کی نماز ہے، نماز کے اندر نیت چینج کر لی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ نیت نماز سے پہلے کرنی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں یا آپ نفل پڑھ رہی ہیں یا آپ جو ہے قضا کر رہی ہیں، تو یہ آپ نیت اس کے اندر قیام اللیل کی کوئی خاص نیت نہیں ہے، بس آپ 2 رکعت قیام اللیل کی نیت کر لیں، اپنے ذہن کے اندر استحضار کر لیں، الفاظ بھی ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی قیام اللیل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ سجدہ صاحب کے حوالے، سجدے کے حوالے سے یہ کہ دونوں سجدے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ ایک سجدہ جو ہے وہ اگر رہ گیا ہے یا نماز کا کوئی فرض رہ گیا ہے تو اس کے اندر دوبارہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر واجب کے اندر تاخیر ہو گئی ہے جو ہے تو اس کے اندر واجب رہ گیا ہے تو پھر سجدہ صاحب جو ہے وہ کیا جاتا ہے، فرض کے اندر تاخیر ہو گئی ہے تو پھر سجدہ صاحب جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دوسری بہن نے جو کال کی، شکریہ، اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے مبارک جو ہے وہ بنائے۔ عاشورہ محرم کی جو خاص عبادت ہے، جو مسنون عبادت ہے، وہ تو صرف عاشورہ کا روزہ ہے، اور جیسے میں نے حدیث مبارکہ بریک سے پہلے بیان کی تھی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ نفلی روزوں میں محرم کے مہینوں میں روزے رکھنا جو ہے وہ افضل ہے، یعنی رمضان کے بعد اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ محرم کے مہینوں میں افضل ہیں۔ اور اس کے اندر پھر میں نے پوری تفصیل بیان کی کہ 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 محرم کا روزہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عرفہ کا روزہ ہم نے رکھا تو ایک روزہ تھا اور 2 سال کے گناہوں کی معافی تھی، اور عاشورہ کے 2 روزے ہیں اور 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے، اور اس کے اندر الگ خصوصیت کے ساتھ الگ توبہ کرنا ضروری ہے۔ ہر گناہ کی الگ توبہ ضروری ہے، حقوق اللہ کی گناہ بھی اور حقوق العباد کی کے اندر بھی حق تلفی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی تو وہ ان کی الگ توبہ ضروری ہے۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ بڑی غفور الرحیم ذات ہے، بہت سارے گناہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ مسجد کی طرف چل کر جانے سے جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، رمضان کے روزے اس سے بھی اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، حج کرنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات تو بڑی غفور الرحیم جو ہے وہ ذات ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک میں اہم گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ جب نوافل کی بات آتی ہے اور آپشنل سنہ اعمال کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آپشنل عمل ہے، ایک اختیاری عمل ہے، ایک نفل عبادت ہے، جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بعض دفعہ ہم مستحب کا درجہ فرض سے بڑھا دیتے ہیں، مستحب کو جو ہے اور پھر فرض کو مستحب کے درجے پر بھی نہیں رکھتے۔ تو اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ یہ ثواب اس کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی آپ کا بچہ نہیں رکھنا چاہتا تو کسی کو مجبور نہ کریں۔ میں عموماً والدین کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو فرائض کی پابندی کرائیں
اور حرام سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے بچے اگر یہ بھی کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ آج کے دور کے ولی ہیں، یعنی یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ بعض دفعہ مستحبات میں اور نوافل میں بہت زیادہ سختی شروع کر دیتے ہیں تو بچے کے دل کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیوں مجھے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ضرور ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کا ذہن بنایا جائے، اور ان کو اعمال پر، فرائض پر بھی، سنتوں پر بھی، مستحبات پہ بھی، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن اس کے اندر حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی ہم فرض کر دیتے ہیں، جو چیز اللہ نے لازم نہیں کر دی ہم والدین نہیں کہتے کہ لازماً انہوں نے یہ بھی کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب ایک چیز پر بچے پر پریشر آتا ہے، ذہنی دباؤ آتا ہے، تو وہ اس کی جو ہے وہ الٹی جو ہے وہ ذہن کے اندر ایک ڈائریکشن میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیشہ بچے کا ذہن بنا کر خوشی کے ساتھ جو عبادات وہ کریں وہ ان کے اوپر ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ یہ تو اسی طرح یہ نوافل جتنے بھی روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی اعمال ہیں، تہجد ہے، اور اسی طرح باقی نفلی اعمال ہیں، مستحب اعمال ہیں، ان کے اندر میرا مشورہ یہ ہے کہ سختی نہ کی جائے، خوشی کے ساتھ ان کا ذہن بنایا جائے اور وہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو ان کو ملامت نہ کی جائے، ان پر زجر و توبیخ جو ہے وہ نہ کی جائے۔ تو الحمدللہ یہ درس آج کا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، حرمت والے مہینوں کے حوالے سے تھا، اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے تھا، ہجرت کے حوالے سے تھا، محرم الحرام کے حوالے سے تھا، نیا سال کے حوالے سے تھا کہ اس کے اندر کیا ہمارے لیے اب وقت ہے، اور پھر ہر نیا سال اور یا نیا مہینہ ہمیں ایک یاد بھی دلاتا ہے، اور وہ ہے وقت کی قدر، اس لیے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے، جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ایک مخصوص وقت کے ساتھ، مخصوص مہینوں، مخصوص سال اور مخصوص دن، ایون کے مخصوص لمحات، اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا، کسی نے 60 سال رہنا ہے، 65 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، 40 سال رہنا ہے، وہ اس کی عمر مقرر ہے، اور مہلت عمل ہے، اس کو وہ کیسا گزارتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز جو ہے وہ دی ہے کہ ہم اس وقت کو کیسا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون سا ہے، افضل انسان کون سا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ وہ شخص کی جس کی زندگی لمبی ہے اور اس کے اعمال جو ہے وہ اچھے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ہر سال اگر وہ ہم نیکوکار ہیں، اللہ کی اطاعت میں گزار رہے ہیں، تو ہر سال ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ کر رہا ہے اور وہ ہمارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوبارہ پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے برا انسان کون سا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ اگر کرتوت برے ہیں، انسان کے اعمال برے ہیں تو لمبی عمر کا کیا فائدہ؟ ہر روز گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر روز ہم غیبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری جو ہے بد زبانی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کے اندر برے اعمال کا اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ لمبی عمر پھر بجائے خوش نصیبی کے بد نصیبی کا ذریعہ بن گئی، بجائے اچھا ہونے کے وہ ہمارے لیے بری جو ہے وہ بن گئی۔ تو وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی خاص صورت نازل ہوئی ہے، والعصر، اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے، بائی دا ٹائم، یعنی وقت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھا کر ہمیں اس کی اہمیت کو بتایا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ 5 اہم چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئیں، وقت کی اہمیت، ایمان کی اہمیت، عمل صالح کی اہمیت، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو دعوت دین کی اہمیت، اور صبر اور ثابت قدمی کی تلقین۔ یہ 5 اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اتنی جامع صورت ہے کہ جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اور کوئی صورت نبی نازل ہوئی ہوتی، صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو یہ بھی ہماری ہدایت کے لیے جو ہے وہ کافی تھی، اس لیے کہ ہماری زندگی کا خلاصہ اسی کے اندر آ گیا۔ وقت، یہ سال، یہ مہینے، یہ دراصل ہماری زندگی کا نام ہے، اور اس کے اندر ہر آنے والا وقت
وہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے. ہماری عمر کتنی باقی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہر دن ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے, موت کے قریب کر رہا ہے, یوم حساب کی جو ہے وہ قریب کر رہا ہے. تو ہمیں ہر سال کے ہر دن سونے سے پہلے جہاں ہم دانت صاف کرتے ہیں وہاں دل کو بھی صاف کریں. تھوڑا 1 منٹ کے لیے اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر پیدا کریں کہ آج کا دن کیسا گزرا. اگر کسی نے اچھا کیا تو اس کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو مزید توفیق عطا فرمائے, اللہ اس کو جزا دے. اور اگر کسی نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں, اللہ اس کو ہدایت دے, اس کو اللہ تعالیٰ اصلاح کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اور یہ سال کے 12 مہینے, یہ پھر احترام والے مہینے, پھر نیا سال شروع ہوا, پچھلا سال شروع ہوا, اس کے اندر ایک کامن میسج ہم سب کے لیے ہے, اور وہ ہے کہ اصلاح, 2 اصلاح, اپنی بھی اصلاح اور پھر دوسروں کی بھی اصلاح. ہماری پوری زندگی کے اندر انفرادی اعمال کے بعد, یہ انفرادی اعمال کے اندر اور پھر اجتماعی اعمال کے اندر یہ 2 چیزیں اگر ہم کر لیں کہ میں نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے, اگر میں یہ کام کرتا رہوں, اس پر ہر روز اپنا جائزہ لیتا رہوں, خود احتسابی جو ہے وہ کرتا رہوں اپنی اصلاح اور دوسرے اصلاح کی, تو پھر گویا کہ میری زندگی گویا کہ ایک صحیح ٹریک پر چل رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ہر ایک نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے, کل سے مراد آخرت ہے, موت کے بعد والی زندگی ہے, اس کے لیے وہ کیا تیاری جو ہے وہ کر رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی جی سوال فرمائیں. بیٹا میں نے پوچھنا ہے سجدہ سہو کیسے کاٹتے ہیں, سجدہ سہو کیسے کاٹتے ہیں, بس اس کا طریقہ بتا دیں مجھے. جی جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ یہی ہے کہ جی, تو سجدہ صاحب یہ ہے کہ بڑا آسان طریقہ ہے. جب اس کے اندر جب آپ کو اگر یہ شبہ ہو گیا ہے کہ میری نماز کے اندر کوئی جو ہے وہ واجب رہ گیا یا فرض میں تاخیر ہو گئی, تو جب آپ اتحیات بیٹھتی ہیں تو عبدہ و رسولہ کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر جو ہے 2 سجدے کریں اور پھر دوبارہ تشہد جو ہے وہ مکمل پڑھ کے سلام پھیر دیں, تو انشاءاللہ آپ کا سجدہ صاحب ہو جائے گا. اس کے اندر یہ بھی اختیار ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیر کر بھی 2 سجدے جو ہے وہ کر سکتی ہیں, اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلا تشہد بھی بے شک مکمل پڑھ کے بھی سلام کر لیں, سجدہ صاحب کا سلام کر کے 2 سجدے کر لیں اور پھر تشہد مکمل کر لیں, تب بھی جو ہے وہ درست ہے. جزاکم اللہ خیر. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے, یہ جو نیا سال دیا ہے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے اندر ہم کیسے اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کو بھی اصلاح کریں. اس کے اندر کیسے یہ ہے کہ ہمیں اپنی خامیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے, اپنی اصلاح کی بھی جو ہے وہ فکر جو ہے وہ کرنی چاہیے, اپنی اصلاح اور دوسروں کی بھی اصلاح, اور پھر آئندہ کے لیے ایک پختہ عزم کہ میں نماز کی پابند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی میں نے 2 سوال پوچھے تھے, آپ نے جواب تو دے دیے, لیکن دوسرے سوال کا تھوڑا سا مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تھی. مجھے ذرا بتا دیں کہ سجدہ جو اگر لگتا ہے کہ ایک سجدہ رہ گیا ہے, آپ نے بولا کہ سجدہ سہو سے وہ نماز بہتر نہیں ہوئے گی, دوبارہ رپیٹ کرنی پڑے گی. مجھے بتا دیں کہ اگر تاخیر ہو گئی, اگر کھڑے ہو گئے ہیں اور یاد آیا ہے کہ ایک سجدہ کم کیا ہے, تو تھوڑا سا یہ ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ بتا دیں تو بڑی مدد ہو جائے گی. جی جی, اصل میں کھڑا ہونے میں یہ ہے کہ جب آپ کھڑا ہونے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ کو جو ہے وہ اب اس کو دوبارہ آپ واپس نہیں آ سکتے. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جس طرح کی آپ نے سچویشن بتائی ہے آپ اپنی نماز کو دہرا لیں, بجائے اس کے کہ اپنی شک کے اندر مبتلا رہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. اس لیے کہ سجدہ تہو ایک بالکل عارضی چیز ہے جو صرف فرض میں تاخیر بھی بہت زیادہ نہ ہو,
یعنی اتنا تاخیر کہ جس طرح ایک جب آپ سجدہ دیتی ہیں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہیں 3 تسبیحات کہتی ہیں، اس سے کم وقت میں تاخیر ہوئی ہے تو پھر تو نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ہوئی ہے تو پھر سجدہ سہو ہے، اور پھر بعض دفعہ زیادہ بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے تو اس سے بھی نماز جو ہے اس کے اندر خلل پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ یہ جو سچویشن آپ نے بتائی ہے اس کے اندر احتیاطاً آپ اپنی نماز دوبارہ اس لیے کہ جب آپ کھڑے ہو کر دوبارہ سجدے میں جائیں گی تو پھر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی نماز کو دہرا لیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن سے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اس سال ہم یہ ایک جائزہ لیں، اپنا ایک ٹارگٹ کریں، ٹارگٹ بنائیں، اپنا ایک شیڈول بنائیں، ایک عزم کریں کہ ہم اس سال نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اس سال فرائض، فرض روزہ، فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض حج، اگر وہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں گے، حلال کا اہتمام کریں گے اور حرام سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سال ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں گے، ہر روز ایک آیت قرآن کی ہم تلاوت کریں گے، ہر روز ایک حدیث مبارکہ اس کو ہم پڑھیں گے، حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی فکر کریں گے اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی بھی فکر کریں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اگر میں اپنی اصلاح نہ کروں تو کوئی اور اصلاح نہیں کر سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح خود کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سال کو توبہ والا سال، نیک اعمال والا سال بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله